فوجی حکمت عملی پہ بات ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ جب وہ ظاہر وہ قلعہ تو بہت آسانی سے فتح ہو گیا کیونکہ اندر سے ہندو نکل کر آ گئے تھے، سرنڈر کر دیا انہوں نے یہاں تک جملہ استعمال کیا، ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، ایک وقت آئے گا کہ جی فاتحین آئیں گے، مسلمان ہوں گے، فتح کریں گے، لیکن وہ وفد درگزر سے کام لیں گے۔ اور پھر انہی کی ول کے اوپر یہ بھی کنفیوژن کلیئر ہو کہ ہم نے وہاں پہ بزور شمشیر مسجد نہیں بنائی بلکہ ول پہ سارا کام ہوا ہے۔ ذرا یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں۔ جی بالکل، جی بلکہ اس کے ساتھ میں خط کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جب محمد بن قاسم کو ڈیپیوٹ کیا گیا تو حجاج بن یوسف نے خط بھی لکھا محمد بن قاسم کو، اور اس خط میں لکھا کہ لڑنا صرف ان لوگوں سے ہے جو تم سے لڑ رہے ہیں، عام آدمی کے ساتھ نہیں لڑنا، ٹھیک ہے، بوڑھوں کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، بزنس مین، جتنی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ نہیں لڑنا، ٹھیک ہے، عورتوں کے ساتھ، ان سب کو تحفظ دینا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دینا ہے۔ یہ ساری ہدایات حجاج بن یوسف کے اس خط میں موجود ہیں جو خط محمد بن قاسم کو لکھا گیا۔ اچھا، یہ بھی کلیئرٹی آ جائے آپ کی ذرا زبان سے کہ اس وقت حجاج بن یوسف کی ہم بات نہیں کر رہے، محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی بات کر رہے ہیں۔ محمد بن قاسم کو تو انہوں نے ڈیپیوٹ کیا بس نہیں، وہ ذرا حجاج بن یوسف کے کریکٹر پہ بھی ظاہر ہے بہت بالکل بالکل بالکل۔ تو اب جو محمد بن قاسم آیا تو ان ہدایات کے ساتھ آیا، ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اب یہاں پر بھی اب جب آگے جتنا بھی مار کے ہوتے رہے تو آپ دیکھیں کہ عامت الناس کیوں محمد بن قاسم کو ویلکم کرتے چلے جا رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے حاکموں سے زیادہ محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے، اور اب اس پاپولیرٹی کا یہ عالم دیکھیں، جب محمد بن قاسم واپس گیا وہ رہے یہاں کتنا عرصہ، 2-2.5 سال بنتا ہے کم و بیش، ٹوٹل 3.5 سال بنتا ہے۔ جب وہ واپس گئے تو ان کے مجسمے بنا کے لگا دیے، یہ کیسی مجسمے بنا کے لگا دیے۔ انہیں تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ ایک ظالم آیا تھا، ڈاکو آیا تھا، واپس چلا گیا۔ جی جی جی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے مرنے والے حاکموں کے مجسمے بنا کے لگاتے، راجہ داہر کا مجسمہ تو کسی نے نہیں بنایا، فاتحین کا مجسمہ بن رہا ہے، ان کی عوام نے تو مجسمہ نہیں بنایا۔ تو آج جو ان کے مجسمے بنانے کی اور ان کو ہیرو بنانے کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دے مسٹ ریوزٹ دی ہسٹری۔ تو اب یہ جو پاپولیرٹی تھی محمد بن قاسم کی، یہ کیا تھی؟ یہ ان کی حکمت عملی تھی، یہ ان کا لوکل آبادی کا احترام تھا۔ جس طرف بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کہیں بھی مسلمانوں نے کوئی خانقاہ یا کوئی مسجد کسی کی غصب کردہ جگہ پہ یا عبادت گاہ پہ نہیں بنائی۔ اس کی آپ کو کوئی مثال یہاں پہ نظر نہیں آئے گی، بلکہ انہوں نے جو بنیادی اصول تھے اسلام کا، جو قانون جنگ ہے، اس کو انہوں نے کسی بھی مرحلے پہ یہاں پہ نظر انداز نہیں کیا، اس کو وائلیٹ نہیں کیا، بلکہ کیا کیا انہوں نے؟ جو لوگ جنگ میں تھے صرف انہی کے ساتھ ان کا مار کا آرائی رہی، اور ان کے حسن خلق کی وجہ سے جتنی بقیہ ایلیٹ کلاس تھی سوسائٹی کی یا عامت الناس تھے وہ ان کی اطاعت میں آتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے آج اس کے ساتھ ایک اور آپ نقطہ بھی پیش نظر رکھیں کہ جب محمد بن قاسم آگے بڑھتے تھے، پیچھے جو ایڈمنسٹریشن اسٹیبلش کرتے تھے اس میں پہلے لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کرتے تھے، یعنی جو لوکلز تھے ان کو نا، ان کو اکوموڈیٹ کرتے تھے۔ کیا بات ہے! وہ بدھ تھے، ہندو تھے، مسلمان تو سارے نہیں ہوئے تھے۔ جی جی۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ جتنا اس پہ لکھنے والے ویسٹرن اور نان مسلم تھنکرز بھی، ڈاکٹر تارا چند اور بڑے لوگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے جی یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے اس ساری فتوحات کے باوجود یہاں کنورژنز سپیڈلی نہیں ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے لوگ خوف ہوتا تو سارے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے۔ سر اس میں ایک واقعہ آ گیا نا، کنورژنز بڑی سلو ہوئی ہیں، ہے نا؟ اچھا، اس میں سر ایک واقعہ آ گیا نا، قطع کلام کی معذرت، کہ جس وقت جو وہاں ان کے جو پنڈت تھے، ان کے جو مجاور تھے، جب ان کو یہ انسیکیورٹی محسوس ہوئی کہ ہمارے فنڈز آنا رک گئے تو محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی خدمت میں آئے تھے نا، اور انہوں نے باقاعدہ پھر یہ اعلان کیا کہ جی آپ اوپن ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ بالکل مطلب آزادی سے جائیں، بلکہ یہاں تک انہوں نے فرمایا کہ ڈر کے مارے اسلام قبول نہیں کرنا، ایسا ہی ہے، اپنے دل سے کرنا اگر کرنا چاہتے ہیں۔ جی، تو وہ بعد میں ہوتا رہا، یعنی ساری کنورژن تو بعد میں ہوئی ہیں، گریجولی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن قاسم یا ان کے لشکر کی طرف سے کوئی جبر نہیں تھا کہ بھی آپ مسلمان ہو جاؤ، ٹھیک ہے، کوئی جبر کا ماحول نہیں تھا۔ انہوں نے صرف جو کام کیا وہ یہ کیا کہ راجہ داہر کا جو ظالمانہ اقتدار تھا اس کا خاتمہ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ظلم سے عام آدمی کو نکالا، عام آدمی کو اس کے ظلم سے نکال کے نجات دی۔